گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے. قوم کے اندر کوشش کرو, جدوجہد کرو, اور ان کے اندر روح پھونکو کہ وہ لوٹ کر اپنی ملت کی طرف آ جائے, لوٹ کر اپنی ملت کی طرف آ جائے. اب توجہ کیجیے میرے دوستو اس جگہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا آتاہم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. تو جب رسول اللہ کے لیے عطا ثابت تو رسول اللہ سے سوال بھی ثابت. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. اللہ رب العالمین بھی صاف فرماتا ہے اس بات کو بڑے واضح طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا اور رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اللہ نے عطا فرمایا اور رسول اللہ نے بولیے عطا فرمایا. سورہ توبہ 74 میں وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. ارے یہ کیا کمال ہے کہ اللہ نے غنی کر دیا, ان کی جھولیوں کو بھر دیا, غنی کر دیا, اور اللہ اس کے رسول نے, اللہ نے اور اس کے رسول نے لوگوں کی جھولیوں کو بھر دیا, غنی کر دیا اپنے فضل سے. تو یہاں پر دیکھیں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی گئی ہے. جب رسول اللہ کے لیے غنی کر دینا ثابت ہے تو حضور سے یہ کہنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد, تو یہ بھی ثابت ہے. بھر دے جھولی میری یا محمد یہ کہنا بھی بولیے کیا ہے, جائز ہے. تھوڑا سے آگے چلیں. اب حضرات گرامی اس بحث کی آخری نکات کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر چلتا ہوں. اب میں ذرا جلدی جلدی کہوں گا, وقت مختصر ہے, تو آپ ان چیزوں کی طرف ذرا وضاحت ضرور رکھیے گا. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ سنیے میری بات. اب یہ کہ ایک سوال یہاں پر ہے, اللہ سے طلب اور سوال اور رسول اللہ سے طلب و سوال, ٹھیک ہے, اپنے اپنے معنی میں جائز ہے. اپنے اپنے معنی میں جو رسول اللہ سے طلب ہے وہ اپنے معنی میں, جو اللہ سے طلب ہے وہ اپنے معنی میں. اسی کو صحابہ کرام جانتے تھے جہاں وہ اس فرمان کو جانتے تھے کہ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, انما انا قاسم واللہ, کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں, اللہ دینے والا ہے. انما کلمہ حصر ہے, انما کلمہ حصر ہے. فرمایا انما انا قاسم, میں ہی بانٹنے والا ہوں, اللہ دینے والا ہے. تو لیا کس سے جاتا ہے؟ جو بانٹتا ہے. لیا کس سے جاتا ہے جی؟ اور سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جس سے جو بانٹتا ہے. حضور کا یہ کہنا کہ میں قاسم ہوں, اس میں اشارہ یہی ہے کہ مجھ سے ہی مانگنا, ورنہ قاسم کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ قاسم کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے. امام احمد رضا نے اسی کی تشریح کر دی ہے. رب دیتا ہے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ اس کو تقسیم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں. یہ کہنا کہ ٹھیک ہے حضور قاسم ہے, تو بھائی اگر حضور قاسم ہے تو قاسم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بانٹنے والا. کا جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے نا؟ کہاں کا کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے کہا تم بتاؤ. ہم نے کہا اس سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے مانگا جاتا ہے. بولیے نا, اس سے مانگا جاتا ہے. قاسم سمجھ کر مانگا جائے کہ ہے اس کا نہیں, ہے اس کا, لیکن دیتا وہ ہے, دلاتا اس سے ہے. دیتا وہ ہے اور دلاتا اس سے ہے. صحابہ کرام نے اسی کو ذکر کیا. وہابیوں کے پنجپیر کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب العلم میں ہے نا, تو یہاں سے پتا چلا حضور صرف علم بانٹتے ہیں. میں نے کہا لو پھر بھی ہماری بات سیدھی ہو جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بانٹتے ہیں, تم کہتے ہیں علم بانٹتے. تو میں نے کہا علم مان کے تم بھی تو مشرک ہوئے. اگر سب کچھ مان کر ہم ہوئے تو تھوڑا سا تم بھی مان کر, تو تم بھی تو مسلمان نہیں رہے نا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ اللہ کی توحید میں تھوڑا سا بھی کسی کو شامل کرنا اس کی ذات میں شرک ہے نا. بولیے شرک ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں, عطا عام نہیں ہے, تقسیم عام نہیں ہے, خاص ہے. تو میں نے کہا یہ عطا جو رب کر رہا ہے, تقسیم تو منحصر ہے عطا پر. جیسا مال آئے گا ویسا بٹے گا. بانٹنے والے کا کیا ہے؟ دینے والے کا ہے. دے دیا کا بانٹو. پہلے یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے. دینے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے. تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ کیا دے رہا ہے. واللہ یؤتی کہیں نہیں. علماء محدثین نے بات کی ہے کہ مفعول کو حذف کیا گیا ہے, اس لیے حذف کیا گیا کہ اللہ تو اتنا دے سکتا ہے جو لفظ میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے سرے سے اس بات کو یہ حذف کر دیا کہ کیا دیتا ہے. فرمایا واللہ یؤتی, اللہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے کہ تمہیں نہیں بتائیں گے. کیا دیتا ہے؟
کیا دیتا ہے اور آپ کیا بانٹتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیا بانٹتے ہیں؟ کہا جو اللہ دیتا ہے۔ حضور آپ کیا بانٹتے ہیں؟ کہا جو اللہ دیتا ہے۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ جو دے سکتا ہے، جو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا ہے، اور مفعول کو حذف کرنا یہ ہے کہ وہ عطا غیر متناہی ہے۔ ہر چیز جو خدا دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں۔ اب آئیے کتاب العلم بخاری میں یہ روایت ہے، لیکن میرے دوستو یہی کتاب بخاری کتاب الغنیمہ کے اندر کتاب الخمس میں، بخاری کتاب الخمس کے اندر یہ روایت دوبارہ آئی ہے، اور حدیث نمبر ہے 3116 بخاری شریف کے اندر۔ اور اگر کسی کو نہ ملے تو اس کتاب میں آ جائے، بخاری میں کتاب فرض الخمس، خمس کی فرضیت کا جہاں بیان ہے، وہاں الفاظ دوسرے، کتاب العلم میں الفاظ یہ کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ کہتے جی فلانا بھی بانٹتا ہے۔ میں نے کہا حضور کا کلمہ حسر لائیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ کہا تو فلاں بھی بانٹ رہا ہے، کہو میرے بعد بانٹ رہا ہے، میرے دیے ہوئے سے بانٹ رہا ہے۔ اصل دیتا میں ہوں تو پھر ابراہیم بانٹتے ہیں، پھر موسیٰ بانٹتے ہیں، رب دیتا مجھے ہی ہے۔ کہا رب آپ سے مجبور ہو گیا؟ کہ مجبور نہیں، محبوب میں ہی ہوں نا، محبوب میں ہی ہوں، وہ دیتا مجھے ہی ہے، پھر خلق میں جو بڑھتا ہے یہ میرے ذریعے ہی بڑھتا ہے۔ یہ جتنی دکانیں کھلی ہوئی مال ان کا اصلی نہیں ہے، جو بغداد میں نظر آ رہا ہے، جو اجمیر میں نظر آ رہا ہے، جو سرہند میں نظر آ رہا ہے، جو دہلی و بریلی میں نظر آ رہا ہے، یہ مال ان کے گھر کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر کا ہے جو بڑھ رہا ہے، اور فیض مصطفیٰ کے گھر پر رب کریم کا اترتا ہے۔ اب آپ دیکھیے بخاری کتاب العلم کا اگر سوال کیا جائے کہ یہ حدیث صرف بخاری کتاب العلم میں ہے، تو یہ مسلم میں بھی کئی جگہ آئی ہے، لیکن میں مختصر کر کے چند حوالے عرض کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، کہ بخاری کتاب العلم میں الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ بخاری کتاب الفرض الخمس کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3116، اس میں الفاظ ہے واللہ معطی وانا قاسم، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ یہاں پر بعض علماء نے اس بات کو بھی گویا کہ ذکر کیا ہے کہ مقدم میں مبتدا و خبر، اور اس صورت میں بھی حصر کا معنی یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری جگہ بخاری میں روایت دوبارہ آئی ہے، بخاری کتاب الاعتصام، بخاری کتاب العلم میں بھی آئی، کتاب الفرض الخمس میں اندر بھی آئی، کتاب الاعتصام میں بھی آئی۔ کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7312، اس میں الفاظ یہ کہ انما انا قاسم ویؤتی اللہ، کہ اللہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ کہیں پر موتی کا لفظ ہے، کہیں یوتی کا لفظ ہے، کہیں یوتی اللہ کا لفظ ہے۔ اور اب آئیے بخاری میں چوتھی جگہ پر، یہ بھی کتاب الاعتصام ہے، کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7317 پر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ساتھ فرمایا، یہ حدیث بالکل واضح ہے، فرمایا انما انا قاسم ادعو حیث امرت، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں ہر اس چیز کا جس کا حکم اللہ مجھے کر دیتا ہے۔ اس نے وہ تینوں تسلسل کو کھول دیا، تینوں تسلسل کو کھول دیا، فرمایا ادعو حیث امرت، وہی مجھے عطا فرماتا ہے اور میں عطا کرتا ہوں ہر اس چیز کو کہ جس کو اللہ رب العالمین مجھے حکم دیتا ہے۔ اب رسول اللہ سے طلب اور سوال اپنے لحاظ سے، صحابہ کرام ان حدیثوں کو جانتے تھے، صحابہ کرام ان حدیثوں کو بولیے جانتے تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور قاسم ہے، اس لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو لے کر آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو لے کر آتے، اس معنی میں کہ آپ مجازن مستغیث ہیں، بالذات مستغیث نہیں ہے، غیر مستقل ہے اور سبب ہے اللہ کی جانب سے۔ اور کیا تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ عطا بہت زیادہ ہے، عطا بولیے بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے اس وقت کے بہت بڑے محدث اور محدث اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مبارک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے نعمت الباری کے اندر بہت خوبصورت الفاظ کتاب العلم بخاری کے تحت لکھے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ایک جگہ پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ابتدائے آفریش، ابتدائے زمانہ سے عالم سے لے کر جس کو جو ملا وہ آپ کی تقسیم سے ملا اور آپ کی تقسیم سے ہی ملے گا۔ یہ سعیدی صاحب کے بڑے مبارک کلمے تھے جو میں نے یہاں پر جمع کی آپ کے سامنے، کہ انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ پیش کیا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو جو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سے مل رہا ہے؟
کرم اور عطا سے مل رہا ہے. ایک بات یہاں پر سنیے, حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا